اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نازک دور میں ہم اپنا حال نہیں جان سکتے، پھر خدا کو کیا جان سکتے ہیں؟ اس حالت میں خدا کی ہم انسان عاجز کیا لکھ سکتا ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سورۃ یاسین نازل ہوئی۔ خیال فرمائے جن کی تعریف اللہ فرمائے، ان کی نعت مجھ جیسے عزیز سے کیا ہو سکتی ہے؟ اے ختم مرسلین تیرا وصف کیا لکھیں، یہ ہے زباں خدا کی ہماری زبان نہیں۔ آج جو ہم قصہ سماعت کرنے والے ہیں وہ سرکار خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اول خلیفہ راشد خواجہ غریب نواز سرکار کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش و تعلیم کے بیان میں حضرت خواجہ قطب الدین وہ ولی ہے کہ جو کرامات کے آپ سے سرزد ہوئی ہے کسی ولی یا کسی ابدال سے سرزد نہیں ہوئی۔ چنانچہ تاج الدین جو آپ کے مرید ہیں اپنے رسالے میں ارقام فرماتے ہیں کہ جناب خواجہ صاحب کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا کو قرآن شریف کے اول 5 سپارے حفظ تھے، چونکہ آپ بہت بار تلاوت قرآن شریف فرماتی تھی اور آپ کے شکم مبارک میں حضرت خواجہ قطب الدین تھے، اس لیے آپ نے شکم میں ہی یہ 5 قرآن پاک کے سپارے حفظ کر لیے تھے۔ چنانچہ شکم میں ہی آپ بآواز بلند تلاوت فرماتے تھے اور لوگ سنتے تھے اور حیران ہوتے تھے، اور آدھی رات کو اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں آرام فرماتے تھے، اور بعد بیداری جب جاگ جاتے تھے ذکر اسم ذات فرماتے تھے۔ چنانچہ تمام گھر کے آدمی اس کرامات کو دیکھتے اور سنتے تھے۔ جب وقت تولد خواجہ صاحب کا نزدیک آیا تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی آنکھ آدھی رات کو کھلی تو کیا محافظ فرماتی ہے کہ نور کے سبب سے گھر منور ہو رہا ہے، اور اس نور کے توجہ سے زمین سے آسمان تک روشنی پھیل رہی ہے۔ بس آپ کی والدہ مبارک اٹھے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ مناجات کے لیے اٹھائے اور کہا، یا الہی یہ کیا بھید ہے؟ یہ کیا بھید ہے مجھ پر کھل کے ظاہر کر۔ اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ تمہارے فرزند کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے، اس واسطے یہ گھر اور زمین و آسمان منور ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کو درد ذہن شروع ہوا، جس کے سبب سے آپ بے آرام ہوئے۔ پھر خواجہ صاحب قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اور پیدا ہوتے ہی اس میں ذات پڑھنا شروع کیا۔ چنانچہ تمام محلے والوں نے آپ کی آواز سنی اور نہایت حیرت و متعجب ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو
تو نور کم ہونا شروع ہوا۔ اور تاج الدین اپنے رسالے میں کہتے ہیں خواجہ صاحب سے گھر کے عادات و کرامات سرجد ہوتی تھی، یعنی جو کچھ آپ زبان سے فرماتے تھے وہی ہو جاتا تھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 2.5 سال کی ہوئی تو خواجہ کمال الدین صاحب آپ کے والد انتقال کر گئے۔ بس آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ کرتی تھی، اور یہ کوشش فرماتے تھے جب آپ کی عمر مبارک 5 سال کی ہوئی تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام خدمت میں مولانا ابا حفظ برائے تحصیل علوم آئے۔ اور خیر المجالس میں لکھا ہے کہ ابا حفظ قطب الاسلام کی تعلیم و صحبت میں آپ کے تہذیب اخلاق ظاہر اور باطنی پیدا ہوئی۔ کتاب جامع الکلیم میں لکھا ہے کہ جب خواجہ صاحب کی عمر 4.5 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے شادی آپ کے مکتب میں داخل ہونے کی اور عام دعوت فرمائی۔ اور جب آپ دعوت کے انتظام سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی اور ایک کنیز نغد کے معلم صاحب کی خدمت میں بھیجا تاکہ ان کو تعلیم دیں۔ جب خواجہ صاحب تعلیم کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا اور اس کے ساتھ کے آدمی سے پوچھا کہ اس شہید بچے کو کہاں لے جاتے ہو اور کون آدمی اس کی تعلیم کرے گا؟ اس نے کہا کہ معلم کے پاس لیے جا رہے ہیں۔ کہا اس بچے کو دوسرے محلے میں جو مولانا ابا حفظ ہے ان کے پاس تعلیم کے لیے لے جا رہے ہیں کہ وہ عارف کامل ہے۔ اور اس کی تعلیم انہی پر موقوف ہے، غرض کہ وہ بوڑھے صاحب آپ کی ہمراہی سے گفت بسنید کر کے خواجہ صاحب کو ابا حفظ کے پاس لائے اور کہا کہ اس بچے کو نہایت کوشش کے ساتھ پڑھاوے، اور یہ بھی کہا کہ مولانا مجھ کو اس لڑکے سے کچھ کام ہے، بس اس کی تربیت عمدہ ہونی چاہیے۔ معلم صاحب موصوف سے جو کچھ ان بزرگ نے فرمایا انہوں نے قبول کیا۔ جب وہ بزرگ چلے گئے تو مولوی صاحب نے خواجہ کے ہمراہی سے کہا کہ اے شخص، جو یہ بزرگ تیرے ساتھ آئے تھے اور ابھی چلے گئے، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے عرض کی میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ آپ معلم نے فرمایا کہ یہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہے، بسلسلہ نسب آپ کا حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے، چنانچہ سزرائے ذیل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس کتاب کو پڑھ کر مجھے یہ
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننا نصیب ہوا ہے، اسی کتاب میں آپ سرکار کا نسب نامہ موجود ہے، جو میں آپ سب کو دکھانا چاہتا ہوں، جو کہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد کا جو باب ہے، بہت جلد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی میں تشریف لانا، بہت جلد اس پہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔